السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سورہ الرحمن پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، اور پھر کہا خلق الانسان، بے انتہا رحم اور محبت کرنے والے نے انسان کو بنایا۔ یعنی ہمارا تخلیق کیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہے۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیوں بنایا؟ یہ اللہ کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ واقعی اس کی محبت اور رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی۔ اس پیسج کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور پھر ہمیں قرآن سکھایا۔ اس پیسج کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور پھر ہمیں قرآن سکھایا، بلکہ یہاں اللہ نے پہلے قرآن سکھانے کا ذکر کیا ہے اور پھر انسان کے تخلیق کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی اللہ کی رحمت اور محبت کا ثبوت ہے، اور قرآن کا سکھانا ہماری زندگی سے بھی بڑا تحفہ ہے۔ اٹس اے بگ گفٹ۔ ایسا کیوں ہے؟ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس آیت پر غور کرتے ہوئے کہا کہ انسان اللہ کی ایک تخلیق ہے۔ ایک کاریگر جب کوئی مصنوعہ بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایجاد کے مقصد پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ کاریگر نے جو چیز بنائی ہے اس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور جب وہ ایجاد ہو جاتا ہے تو اس کا ایک مینول ساتھ آتا ہے کہ وہ چیز کس طرح کام کرے گی، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ انسانیت کا مینول اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہو اور ہمیں اس کو استعمال ہی نہ کرنا آتا ہو، پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل اسی طرح یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، لیکن وحی کے بغیر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کا کیا مقصد ہے۔ Our life is purposeless without this revelation۔ اسی لیے یہاں قرآن کے سکھائے جانے کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور ہماری تخلیق کرنے کا بعد میں ذکر آیا ہے، کیونکہ وہ ہماری تخلیق سے بھی بڑا ثبوت ہے اللہ کی رحمت کا۔ خلق الانسان، لفظ انسان کے دو آرگن ہیں، انس اور نسیان۔ انس جس کے معنی رحم کے ہیں، ہمدردی کے ہیں، محبت کے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ انسان انس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرف محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور دوسری طرف اس کو محبت اور ہمدردی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جانوروں یا پرندوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اتنے ایموشنل نہیں ہوتے جتنا انسان ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک ذریعہ دیا ہے
جس سے وہ اللہ کی باقی مخلوق سے محبت کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اصل محبت بھی پا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت پا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا اصل مقصد ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے حرف کی طرف، نسیان، جس کا معنی ہے بھولنا، یعنی انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے بندہ بشر کا نام رکھا ہے، انسان۔ دوسرے لفظوں میں جب ہمیں تخلیق کیا گیا تھا ہم اللہ کو جانتے تھے، لیکن جب ہم زمین پر آئے تب ہم اللہ کو بھول گئے۔ یہ بھی تو معنی ہے نا، جب کوئی بھولنے کا عادی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یاد دہانی، ریمائنڈر۔ یعنی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو یاد کروایا جائے، اور اللہ نے بار بار قرآن کو ذکر یا نصیحت کہا ہے، یعنی قرآن ہمارے لیے ریمائنڈر ہے۔ قرآن انسانوں کو بار بار یاد کرواتا ہے کہ ان کا رب کون ہے، ان کا اس دنیا میں کیا کام ہے اور آخرت کیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمیں یاد دہانی کروائی جائے، یعنی وہ باتیں جو ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے۔ اور بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا نام یا گھر بھول جانا، بلکہ اپنے فرائض، مقاصد اور ذمہ داریاں بھولنا۔ کیا یہ ہمارے ساتھ روزانہ نہیں ہوتا؟ جیسے آپ کا 2 دن بعد پیپر ہو اور آپ فٹ بال کھیل رہے ہوں، آپ کی امی کہیں تمہیں یاد نہیں ہے کہ پرسوں تمہارا پیپر ہے، اور آپ کہیں میں بھول گیا تھا۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا نہیں چاہتے تو ہم ان کو بھولنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم تلخ حقیقتوں کو قبول کرنے کی بجائے ان کو بھولنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سوچنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح جب اللہ آخرت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ ہمارے لیے موت، قبر، آخرت، میدان حشر، ان سب کے بارے میں سوچنا ہمیں ناگوار لگتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات بھی کرنا نہیں چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کچھ ایسا چاہیے جو ہمیں بار بار یاد دہانی کروائے، ریمائنڈر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں ریمائنڈ کرواتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں۔ آیت نمبر 4 ہے علمہ البیان۔ اب اللہ انسانوں کی سب سے منفرد خوبی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو بولنا سکھایا۔ بیان، ٹو سیپریٹ۔ البیان کا مطلب ہے لفظوں کو واضح طور پر الگ الگ ادا کرنا، کیونکہ جب ہم چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں تو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ بیان سے لفظ بینا نکلا ہے، یعنی درمیان، یعنی separation between two things۔ عربی زبان میں ایک سائنس ہے البلاغہ، جس کا مطلب ہے خوش بیانی، فصاحت، نفاست۔ یعنی البیان کا ایک اور مطلب ہے فصاحت یا فصیح، نفاست، خوش بیانی۔ ہماری زبان میں جتنی بھی نفاست، خوش بیانی اور فصاحت یا بلاغت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان نے البیان کے لیے علم البیان یعنی بلاغہ کو منتخب کیا؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ نفیس زبان ہے ساری زبانوں میں سے۔ بیان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اچھائی کو برائی سے الگ کرنا،
سچی بات کو جھوٹی بات سے الگ کرنا، لاجیکل کو ان لاجیکل بات سے الگ کرنا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں جسے کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ The ability to separate the ideas, paragraphs, chapters, subject, books, sciences, etc. اللہ نے ہمیں چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرنے کی خوبی کیوں دی ہے؟ آج دنیا کا سارا علم اس بیان کی وجہ سے اتنا واضح ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو ان چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کے قابل نہ ہوتے ہم لوگ۔ ہم چیزوں کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں، ان کی کیٹیگریز بناتے ہیں، ایک قسم کی چیزوں کو دوسرے قسم کی چیزوں سے الگ کرتے ہیں، جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پروگرامنگ، اور اسی طرح سارے سائنسی علوم ترقی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پروگرامنگ اور اسی طرح سارے سائنسی علوم ترقی کرنے کے قابل ہوئے ہیں، یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہمارے جسم پرندوں کی طرح ہوتے تو ہم اپنے علم کو لکھنے یا بیان کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ وہ سارا علم ہمارے دماغ میں ہی ہوتا لیکن ہم اس کو کہنے کے قابل نہ ہوتے۔ اس آیت کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو بولنا سکھایا، لیکن کون سی زبان بولنا سکھائی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اردو، پنجابی یا بنگالی سکھائی، ہندی سکھائی۔ قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اور زبان کس نے سکھائی؟ اللہ نے۔ جب ہم قرآن کو عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے سکھایا ہے، پھر ہمیں باقی زبانوں کی بھی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمیں اللہ نے سکھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی کی زبان یا لہجے کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ قرآن کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور اسی کے نشانات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہمیں کسی کے رنگ یا اس کی نسل یا اس کی زبان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ کس طرح سے بول رہا ہے، اس کو انگلش نہیں بولنی آتی، دیکھو کیسے پنجابی بول رہا ہے، اس کا رنگ دیکھو کتنا کالا ہے۔ ہم کسی کو بھی حقارت سے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے رنگ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی سکن کے بارے میں بات کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو حقیقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حقیقت میں ہم اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ When we are making others' skins, we are making fun of Allah آیات۔ اب شروع سے لے کر ان 4 آیات پر غور کریں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، اللہ کی سب سے بڑی محبت اور رحمت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ خلق الانسان۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں کو باتیں بار بار یاد کروانے کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی جس میں باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو بولنا سکھایا، چیزوں کو الگ الگ کرنا سکھایا، اور ان کو یہ اسی لیے سکھایا کہ ایک دن اللہ نے انسانوں کے پاس ایسی کتاب بھیجنی ہے جو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دے گی۔
If humans does not have al-bayan, they won't be able to appreciate al-Quran. اگر ان کے پاس البیان کا ہنر نہ ہوتا، فن نہ ہوتا، تو وہ القرآن کو اپریشیٹ کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو تم بول سکتے ہو اور باتوں کو کلاسیفائی کر سکتے ہو، تمہیں یہ خوبی اسی لیے دی گئی ہے کہ ایک دن تم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکو۔ آیت نمبر 5 ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورج اور چاند بالکل مقررہ حساب کتاب کی پیروی کر رہے ہیں۔ حسبان، حساب کتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین ہو، اور تمہارے پاس وہ خوبی ہے جو کسی دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ وہ خوبی کون سی ہے؟ البیان۔ اس آیت میں جو ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔